بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ایک دفعہ پھر موقع ملا ہم لوگوں کو کہ آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرا جا رہا ہے اور ایک موسم کے بعد دوسرا، گرمی آئی، پھر ہلکی سی خنکی شروع ہو گئی، پھر سردی آ جائے گی، پھر سال گزر جائے گا، پھر ایک اور چلا جائے گا، اور اسی طرح وقت تمام ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی پیدا کی ہے انسان کی کہ اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں، پیچھے دیکھیں، ماضی میں پلٹ کے، تو لگتا ہے کہ بھئی اتنا عرصہ تو نہیں ہوا، بچپن تھا، جوانی تھی، اب یہ زمانہ ہے، تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب گزر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اوہ بھئی اب تو وقت اتنا گزر گیا، اب کیا ہو۔ تو وقت کی قدر کر لینا۔ اور میں بار بار یہ دہراتا ہوں، ہمارے حضرت جب حرم شریف جاتے تھے تو لوگ بہت کثرت سے آتے تھے مصافحے کے لیے، اور مصافحہ کرنے کے بعد نصیحت کے لیے کہتے تھے کہ کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہی کہتے تھے کہ بھائی وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اور بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ، اس کو بہت سنبھال کے سوچ سمجھ کر خرچ کریں ایسے کاموں میں جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو۔ اور یہی چیز ہے جو معیار ہے کہ بھئی مفید چیز کیا ہے، یا تو دنیا کے کام کی ہو یا آخرت کے کام کی ہو۔ اور کسی کام کی نہیں ہو، دنیا کے کام کی بھی نہیں ہے اور آخرت کے کام کی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز فضول ہے، وہ فضول ضائع ہو رہا ہے۔ تو آج کل یہ فضولیات کا جو ہے چکر بہت طویل ہے، اور اس میں سب وقت ضائع ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی واٹس ایپ ہے، اس پہ فری ہے میسج، علم غلم جس کی جو مرضی آتا ہے بیچتا ہے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ اب یہ دیکھنا اس میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بھی اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اور اچھا خاصا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ میسیجز جو فضول میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اور اگر دیکھنے لگے آدمی تو پھر تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکل جائے گا، پھر پتہ چلے گا وقت ضائع ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، میں نے تو خود دیکھا کہ کوئی میسیج آ گیا تو آدمی دیکھنے لگا اس کو، اور پھر جب دیکھا یہ تو 10 منٹ 15 منٹ نکل گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ نہ کچھ ایسا لگا رہتا ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو اپنے قابو میں رکھنا، اور یہ جو ہے یہ بہت ہنر کی بات ہے، اور یہ جو ہے یہ ٹپ ہے کامیابی کی، کہ آپ اپنے وقت کو قابو میں کر لیں، اور آپ کا جو پرائیورٹی سیٹ ہے، جو اسکیجول سیٹ ہے، وہ آپ کے قابو میں رہے۔ اور کہنے کو کہہ دیا جائے لیکن کرنا مشکل ہے۔ کرنا ہوگا کیسے؟ کرنا وہی ہوگا کہ پریکٹس سے ہوگا، ایسے ہوگا نہیں۔ ایک بنانا پڑے گا نظام الاوقات، اور اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اور لیکن بنانے سے پہلے یہ کہ ایسا بنایا جائے جو پریکٹیکل ہو۔ اب میں جو ہوں، میں اٹھ نہیں پاتا فجر پر، اور بڑی مشکل سے اٹھ پاتا ہوں، اور میں ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا لوں اپنا دن بھر کا کہ جس میں میں لکھ رہا ہوں کہ میں 4:30 بجے یا 4 بجے اٹھ جاؤں گا، تہجد پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ ان پریکٹیکل ہے، بہت مشکل چیز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈٹرمنیشن اور ول پاور کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بوٹ کیمپ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو نا، یا خانقاہ ہو، بزرگوں کی خانقاہیں تھیں پنجاب کی طرف میں، وہ ڈنڈا مار کے اٹھاتے تھے تہجد کے لیے، یا یہاں آئے ہو تو کام کرو گے۔ لٹ ہوتا تھا، اب دیکھا ہوگا آپ نے، بزرگ ہوتے ہیں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں موٹا سا، وہ لگا دیتے تھے کہ یہاں آئے ہو تو کام کرو گے، سونے کے لیے نہیں آئے۔ تو
لیکن آدمی اپنا ایک پریکٹیکل بنائے ٹائم ٹیبل اور اس کو فالو کرنے کی حد بھر کوشش کرے، اور منیمل چیزیں رکھے، بہت زیادہ ٹائٹ نہ کرے، منٹ کا، گھنٹے گھنٹے کا ایک رف اس کے پاس ہو کہ بھائی فجر کے بعد یہ ہے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد اگر ہے کچھ تو اس میں ایڈ کرے، اس طرح سے عصر کے بعد یہ ہے۔ کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں شروع کرنی ہے یا کوئی اپنے آپ نے معمول بنانا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے بیچ میں سینڈوچ کر دو، بیچ دو جو پہلے سے دو کام آپ کرتے ہیں نا ان کے بیچ میں لے آؤ اس کو، پھر یہ ہوگا کہ وہ ہو جائے گا۔ اگر ایسے چھوڑ دو گے نا ہاں کروں گا، ہوتا یہی ہے کہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بھی کر لینا چاہیے، تلاوت کر لینی چاہیے۔ اب تلاوت کا ہے ارادہ پورا پکا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کریں گے، پورا ارادہ ہے، لیکن کوئی وہ نہیں کیا، پلان نہیں کیا کب کریں گے، کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہوا، تو وہ پھر ٹلتا رہتا ہے، اور شیطان کو بھی موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کراتا رہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ کر لو، اس کے بعد کر لیں گے، اور پھر وہ ٹلتا جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا کہ بھائی عشاء کے وقت یاد آتا ہے، عشاء کے بعد ہو آج تو یہ تسبیحات ہی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوا، تو اگر اس کو باندھ لینا آدمی۔ ہمارے حضرت وہاں سفر میں تھے، ناطق عثمانی صاحب، حرم شریف میں، تو وہاں پہ بھی بہت مصروفیت رہتی ہے، ایک تو حرم شریف ہی کی مصروفیت، طواف کی اور نمازوں کی اور سب کی۔ تو عشاء کے بعد ہم لوگوں کو اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک اب آپ لوگ بھی جائیے، اور میرے خیال سے 10:30 بج رہے تھے، تو حضرت نے کہا کہ نہیں اب جا کے سب لوگ اہتمام کریں سونے کا، اور کیونکہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یعنی سفر میں بھی حضرت کا اہتمام ہے اس کا کہ تہجد کے لیے اٹھا جائے۔ ہم لوگ تو کوشش میں اس میں ہوتے ہیں کہ بھائی تعویل کر لیتے ہیں، ہم تو مسافر ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حج میں لوگوں کو، وہ کہنے کہ ہم تو مسافر ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ہمارے حضرت کا یہ مزاج ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو عبادت کا سفر ہے، عمرے اور حج پہ یا مدینہ منورہ میں جو گیا ہوا ہے تو عبادت ہی کرنے گیا ہے، وہ رخصتوں پہ عمل کرنے تھوڑی گیا۔ تو وہ اس میں بھی اہتمام تھا کہ بس جلدی سو تو جلدی اٹھ پاؤ گے، ورنہ نہیں اٹھ پاؤ گے، تو اس وقت کو قابو میں کرنا ہے، اور یہی بات سیکھنے کی ہے۔ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہی بات پتہ چلتی ہے۔ ابھی ہم گزشتہ کل دارالعلوم حاضری ہوئی، تو مشکل سے 10-15 منٹ بات ہوئی حضرت سے، بہت مصروفیت تھی، اور کسی کو اپائنٹمنٹ، کسی سے اپائنٹمنٹ تھا، وہ صاحب بھی بہت دیر بیٹھے، عموماً 2:30-3 بجے اٹھ جاتے ہیں حضرت، وہ نہیں اٹھے، وہ 3:30 بجے فارغ ہوئے، تو پھر گھر جا رہے تھے تو ان کو بتانے لگے حضرت کہ دیکھیے بھائی میری عمر اتنی ہے، حضرت تقریباً 80 سال کے قریب ہے اسلامی لحاظ سے، 81، اور کہنے لگے میں صبح 7:30 بجے سے مصروف ہوں، 7:30 بجے کلاس تھی، اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں گھر گیا تھا، وضو اور ناشتہ جو بھی کرنا تھا اس کے لیے، اس کے بعد سے میں آفس میں ہوں، کام میں مصروف ہوں۔ اب یہ 4 بج رہے تھے، اس وقت 3:45 بج رہے تھے، مسلسل کام ہے اور ساری چیزیں اس میں وہ ہیں، لیکن اس سب مصروفیت کے باوجود بھی ان کا فکس ہے کہ بھائی یہ جو میری تلاوت ہے یہ میں تلاوت کا وقت ہے، اور یہ میری تسبیحات کا وقت ہے، اور یہ ملاقات کا ہے، اور ایک وقت ہے جو گھر والوں کے لیے۔ ہم لوگ ایک دفعہ گئے، میرے خیال سے گرمیوں کا زمانہ تھا، یہ کیا تھا، تو عصر سے پہلے بلایا تھا ہم لوگوں کو، تو عصر سے پہلے 1 گھنٹے پہلے بلایا تھا، ملاقات ہو گئی، سب ہو گیا۔ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے، تو پتہ چلا یہ لوگ امریکہ سے آئے ہیں اور یہ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت نے ان سے کہا بھئی آپ کو بھی میں نے وقت جو دیا تھا وہ تو 1 گھنٹے پہلے کا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ٹریفک میں دیر ہو گئی، تو حضرت نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو دماغ میں رکھ کے چلنا چاہیے، یعنی ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں کہ بھئی
جو اصلاح کی غرض سے آیا ہو اس کی کو تنبیہ نہ کرنا خیانت ہے، یعنی اس کو غلط بات پہ ٹوکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ جب گھر سے چلے تھے تو آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے تھا کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا وہ ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو اب عصر کے بعد تو یہ ٹائم نہیں ہے میں ملاقات کا، میرا یہ تو میرے اپنے گھر والوں کو دیا ہوا ہے ٹائم، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کوئی ٹائم ایسا جو اسپیسیفکلی انڈسٹربڈ گھر والوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ورنہ پھر وہ لوگ بھی چھوڑیں گے تھوڑی، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو نہیں ملاقات کی، جبکہ وہ لوگ بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت نے کہا معذرت ہے، اب آپ پھر سے کسی دن کا وقت طے کریں اور پھر ہوگا۔ لیکن ہے یہی کہ بھائی جو توجہ دلانے کی ضرورت ہے نا کہ وقت پہ قابو آ جائے، اور آج کل جو ہے وہ سب کے پاس جو سب سے بے وقت ہمارے معاشرے میں چیز ہے وہ وقت ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں تو کوئی فالو نہیں کرتا، یہاں تک کہ اب تو یہاں آفیسز اور جو آفیشیل اپائنٹمنٹس ہیں اس کو نہیں فالو کرتے لوگ، وہ نہیں کرتے۔ مریض بھی جو ہے، السلام علیکم، مریض بھی نہیں کرتے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، جبکہ فکس کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ بھائی آدھے گھنٹے سے دیر ہوگا نہیں دیکھیں گے، پھر روتے گاتے آتے ہیں کہ ہم تو بہت دور سے آئے ہیں اور بہت بیمار ہیں اور کیا ہے کیا نہیں۔ اور شادی میں چلے جائیں تو اللہ کی پناہ، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ساری رات ہے، یہ شادی کے لیے ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، ان کو تو ہمارے یہاں آ کے شادی اٹینڈ کرنی ہے اور کھانا کھا کے جانا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب تو آرمی کے تھے، نیوی میں تھے، تو وہ بہت پرٹیکولر تھے کہ 10:30 بجے سو جانا ہے۔ تو اگر شادی میں جانا بھی ہوتا تھا تو گھر سے کھانا کھا کے جاتے تھے، اگر کوئی وہاں موجود ہوتا تھا تو اس سے مبارکباد دے کے اور واپس آ جاتے تھے، رکتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے بھائی، اور ایج بھی تھی، اور یعنی ماشاءاللہ خاندان میں سب سے بڑے بھی تھے، تو لوگ برگوارا کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے۔ آج کل تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ وقت کو بالکل بے وقت بنا دیا، وقت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اور اگر اسلاف اور پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھے جائیں تو حیرت ہوتی ہے۔ بعض بزرگ ایسے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، ستو جو ہوتا ہے نا، یہ گیہوں یا چاول، اس کو بھون لیا جاتا ہے اور اس کو فلف کرنا ہوتا ہے نا، وہ پھاک کے پانی پی لیتے تھے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ ذکر کیے ہیں واقعات کہ بزرگ کہتے تھے، انہوں نے کہا میں نے یہ ٹائم کیا ہے کہ اگر میں روٹی توڑوں اور چبا کے کھاؤں تو اس وقت میں اتنا زیادہ ذکر کر سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں بس یہ ستو جو پھاک کر اور پانی پی لیتا ہوں، غذائیت پہنچ جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اور ٹائم بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں کا بھی کہ بھائی وہ وقت بچے اور وقت کا استعمال ہو جائے۔ اور اب وقت جو ہے نا، اب وقت بچ رہا ہے ہمارا۔ ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھائی سب لوگ غور کریں، پہلے زمانے میں اگر ایک سمپل فون بھی کرنا ہوتا تھا یا فون ریسیو کرنا ہے، کسی کا آنا ہے، تو ایک آدمی ایک جگہ بیٹھتا تھا یا چل کے جاتا تھا، ہینڈ سیٹ تک ملاتا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اب تو بس بٹن دبائے، بلکہ اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سری سے کہہ دیا تو اس نے فوراً دھک سے ملا دیا نمبر، اور کیا۔ اور عورتوں کا تو حضرت کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تھا مسالے پیسیں اور آگ جلائیں، چولہے کا اہتمام کریں، کیا کیا کریں اور کتنے گھنٹے پکائیں۔ اب تو کچھ نہیں، وہ کان مروڑا اس کا چولہے کا، خود ہی جل گیا، وہ پریشر کوکر پہ رکھ دیا، وہ آدھے گھنٹے، جو پہلے 4 گھنٹے میں پکتا تھا وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں پک کے برابر ہو گیا۔ تو اب یہ جو 3 گھنٹے بچے یہ کہاں گئے؟ وقت بچنا چاہیے تھا نا۔ اگر وقت بچ رہا ہے تو وقت بچ کے اور وہ ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس، اور ہم کو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جس آدمی سے بھی پوچھے وہ کہتا ہے وقت ہی نہیں ہے، اتنی مشغولیت ہے، وقت ہی نہیں ہے، جبکہ وقت بچ رہا ہے ہر چیز میں۔ اب پہلے تھا ٹائپ رائٹر میں ٹائپ کرو، پیپر لگاؤ، کیا کرو کیا نہیں کرو، اب تو کمپیوٹر پہ سب کچھ ہے۔
بلکہ اور بھی اس سے بھی زیادہ سفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں. وقت تو بچ رہا ہے لیکن وقت میں برکت نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے نا کہ اہتمام نہیں کیا ہوا کہ وقت بچے. ایک دفعہ یہ نیت کر لیں گے نا کہ وقت کو بچانا ہے، اور پھر بچا کے کس چیز میں استعمال کرنا ہے. اب لوگ ہوتے ہیں نا تو لوگوں سے کہتا تھا بھائی فجر پہ اٹھو، تو فجر پہ اٹھو، جماعت سے نماز پڑھو. تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو ہو جائے گی بعد میں، گھر پہ جماعت کر لیں گے. 2 لوگ ہیں ہمارے یہاں، بعض لوگوں میں ہوتے ہیں اچھے خاصے لوگ، جماعت تو مل جائے گی ہم کو، لیکن اس کے بعد کیا کہیں گے؟ سو جائیں گے نا. تو اس کے بعد کچھ اور کرنے کو نہیں ہے نا، کیا کریں گے؟ کوئی وہ نہیں ہوتا اس کا. جبکہ وہ جو وقت ہے صبح کا وقت، وہ قیمتی ترین وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں برکت کی دعا دی ہوئی ہے، اور وہ ہوتا ہے یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی اگر آپ وہ پڑھیں گے تو سب کا آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، ارلی رائزرز ہیں. وہ رات والے لوگ نہیں ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، اور وہ نہیں ہیں. آج بھی جو جتنے بھی آپ یہ دیکھیں گے نا، بلاگس پڑھیں گے یا وہ دیکھیں گے جو دنیاوی طور پر کامیاب لوگ ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا تو ہے ہی خاص کہ بھئی سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ تو فجر سے پہلے کا وقت ہے. اللہ کا منادی پکار رہا ہے، عرش سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، مغفرت طلب کرے. ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی جو جس کو کوئی حاجت ہو مانگے. تو کہتے ہیں وہ تو خاص وقت ہے. اس وقت کی عبادت، اس وقت کی جو مناجات اور جو نماز اور تلاوت ہے وہ تو خاص چیز ہے، اس کا تو بہت اہتمام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض علماء کا یہی ہے کہ حضور پہ واجب تھی تہجد کی نماز، اور حضور کی سنت کے اتباع کی اہتمام کی نیت سے بزرگ بھی بہت اہتمام کرتے ہیں. لیکن ہے مشکل چیز ہے، خصوصاً آج کل کے ماحول معاشرے میں جو لائف اسٹائل ہمارا ہو گیا ہے، اس میں فجر ہی پہ اٹھنے کے لالے ہوتے ہیں، تو تہجد تو بہت ایکسٹرا ڈیمانڈ. اور ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 5:15 بجے، صحیح ہے، اور نماز مسجد میں ہوتی ہے 6 بجے. وہ 45 منٹ ہے. یہ 45 منٹ کٹیں گے کیسے؟ کاٹنا مشکل ہو جائے گا اس کو، جب تک کہ پہلے سے کوئی آپ کا پلان نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، کیا کریں گے. ہاں اگر کچھ ہوگا، شروع میں تو مشکل ہوگی، لیکن الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ وہ آسان ہو جائے گا. لیکن کام تو کرنے سے ہوتا ہے، اور کام ہی اصل چیز ہے. عمل جو ہے، ہمارے حضرت ابھی انہوں نے جب وفاق کی صدارت قبول کی تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ مجھے موقع ملا بہت دنیا گھومنے کا، بہت جگہ کے علماء سے ملنے کا، اور یہ میں نے دیکھا کہ علم کی کہیں پہ کمی نہیں ہے. علم بہت ہے، لیکن جو خاص چیز میں نے دیکھی نا، عمل کا اہتمام، وہ اپنے علماء دیوبند کے علاوہ میں نے کہیں پہ نہیں دیکھی. اور سارے نہیں، علماء دیوبند میں بھی جو واقعی پکے لوگ ہیں وہ، کیونکہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں بھی وہ لوگ جو تصوف طریقت میں پریکٹیکلی انوالوڈ نہیں ہے نا، وہ گڑبڑ ہیں. ایونچولی وہ غیر مقلدین اور اس طرف چلے جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اور بعض اور بھی گڑبڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت فرمانے لگے کہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو خاص ہے، اس میں عمل کا بہت اہتمام ہے. لوگوں کو پتہ تو ہے سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ان پہ عمل کتنا ہے باہر یہ نظر نہیں آتا. باہر جو ہے وہ بڑا سا بڑا بھی آئے گا نا شیخ الحدیث، اور وہ بالکل اس کا آپ ظاہری حلیے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ نہیں ہے اتنا زیادہ فالو کر رہا. تو عمل کا اہتمام ایک دفعہ شروع ہو جائے تو یہی کامیابی ہے. ہمارے بزرگ یہی فرماتے رہے، حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ معمولات کی پابندی یہ کامیابی کا زینہ ہے. ہمارے حضرت بھی بار بار یہی فرماتے، تمام بزرگ یہی فرماتے رہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، اور وہی مثال دیتے ہیں کہ بھائی آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو کمزور ہو جائے گا، اور پھر چلنا پھرنا اور ہر چیز اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اسی طرح معمولات جو ہیں یہ روحانی غذا دیتے ہیں. یہ
اچھے کام کرنے کی توفیق دیں گے آدمی کو، اور برے کاموں سے روکنے میں مدد دیں گے۔ معمولات چھوڑ دے گا تو یہ سب مشکل ہو جائیں گے، اور بہت آدمی کو نفس اور شیطان جو ہے وہ عاجز کر دیں گے۔ اور نفس اور شیطان تو اصل ہے، نفس جو ہے اس کا ایجنٹ ہے، اور شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کے سامنے، سب سے بڑی چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کی جلال و کبریائی کی قسم کھائی ہے اس نے کہ میں گمراہ کروں گا، میں اس کا تو لائف مشن یہ ہے کہ جہنم میں لے جاؤں۔ تو وہ عجیب عجیب آدمی کے دل میں تقاضے پیدا کراتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کرا لوں، اس کا مقابلہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ لے آتا ہے، اور کیا کیا کرا لیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں مفہوم اس کا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معبودوں کی پرستش ہوتی ہے نا، معبودہ جو باطل معبود ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی بت ہوگا، کوئی وہ ہوگا، سورج چاند ہوگا، یا کوئی اور چیز ہوگی، جتنے بھی معبودوں کی پرستش ہوتی ہے اس میں بدترین معبود جو ہے وہ انسان کی خواہشات نفس ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہندو سب سے خراب ہیں، اور بدھ مذہب کے لوگ سب سے خراب ہیں، اور جو برما میں ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے کو نہیں دیکھ رہے کہ بھائی ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ خواہشات نفس جو ہیں وہ دو پیسے کے فائدے کے لیے بڑی سے بڑی عبادت چھڑا دیتی ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ کرا دیتی ہیں۔ تو اس کا اہتمام شروع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، متوجہ کر دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ حضرت کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی واعظ میں یا کوئی حضرت کو خط لکھتا ہے، اور تو حضرت کہتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دین کا اہتمام ہو، دین کی فکر پیدا کر دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، ورنہ کروڑہا لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا گناہ کر رہے ہیں، کیا اچھے کام چھوڑ رہے ہیں، کیا اچھے کام خراب طریقے سے کر رہے ہیں، اور کیا کبیرہ ہے کیا صغیرہ ہے، کوئی فکر نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بہت سے مسلمان گھر ایسے ہیں جن میں رمضان آ کے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان آیا ہے، جیسے عام دن گزرتے ہیں ویسے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق، یہ خیال دل میں پیدا کر دیا، اور یہ یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کا فضل بعض دفعہ بزرگوں کی دعائیں، والدین کی خصوصاً دل سے نکلی ہوئی دعائیں، یا کسی کی مدد آپ نے کی، کسی نے آپ کو دعا دے دی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے نا، اب اس کی قدر کرنا، اس خیال کا، اور اس کو اگنور نہیں کرنا۔ حضرت کہتے ہیں یہ وارد یہ ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے یہ دین کی فکر جو ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کو کوشش کریں جیسا یہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ اگر اس کو اگنور کیا نا کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اتنی مصروفیت ہیں، کمانا ہے، کھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہاں گھومائیں، فلاں کی شادی کر دیں، فلاں کا وہ ہو جائے، یہ کام کر لوں میں، پھر اس کے بعد کروں گا، تو پھر وہ ٹل جاتا ہے۔ اور وہ مہمان ایسا ہے، ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اس کی خاطر مدارات نہیں کریں ہم، تو پھر دوسرے باہر آنے میں وہ ہچکچائے گا، کہے گا وہ ان کے پاس کیا جانا، یہ تو قدر ہی نہیں کرتے۔ تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی قدر تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اور پھر یہ کہ اس کا اہتمام کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے۔ ایک دفعہ احساس ہو جائے گا اپنی کمی کوتاہی کا، تو پھر وہ کوشش کرے گا۔ جس کو احساس نہیں ہوتا نا، پھر اس کو ہزار بات کہتے رہیں اس پہ اثر نہیں پڑتا، کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اور لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں، میں تو کامل مکمل، مجھ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اس کی طرف متوجہ فرمائیں۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ ہے موت کی یاد۔
کہ بھائی مرنا تو آخر بالآخر سبھی کو ہے، کوئی بھی ایسی بندہ نہیں ہے جو بچا ہو الا ماشاء اللہ۔ تو موت تو آئے گی، اور موت جو ہے نا وہ برابر کر دے گی ہر چیز کو، آدمی کا خاتمہ کر دے گی، اور یہاں سے وہ کچھ لے کے نہیں جائے گا، بس سوائے یہ کہ اچھے عمل، ایمان اور اچھے عمل لے کے چلا جائے۔ تو اس سے موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس میں اب یہ حدیثیں جو حضرت نے فرمائی تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں، اور بعد میں واقعات حضرت نے نقل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، لیکن کچھ وقت نکال کے آدمی اگر 1 منٹ بھی نکال لے، آج کل سب کے پاس ہوتا ہے، ٹائمر ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو گھڑی کا سوئی دیکھ کے 1 منٹ، بھئی موت آئے گی، موت کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ لے، کوئی ٹائم فکس کر کے ظہر اثر مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 منٹ، کہ بھائی میں مر گیا، میرے بعد کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نہلا دھلا کے قبر میں لٹا دیں گے، منکر نکیر آ جائیں گے، سوال جواب کریں گے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ جنت کے لوگوں میں سے، جہنم میں، اور اس کے بعد حشر میں اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھئی یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ اپنے کو یاد دلائے گا تو پھر اس کو تھوڑا سا احساس پیدا ہوگا کہ بھئی جہاں جانا ہے بالآخر وہاں کی کیا تیاری کی، اور یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے اگر ہم کو تھوڑا سا دور جانا ہوتا ہے، قریب نارتھ ناظم آباد بھی جانا ہوتا ہے، تو آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی گاڑی میں پٹرول ہے کہ نہیں ہے، اور باقی چیزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ آج کل تو پانی وانی بھی ساتھ لے کے چلتا ہے کہ بھئی رستے میں کیا، کہاں ہی رکنا پڑے گا، سیف ہے نہیں ہے۔ تو چھوٹے سے سفر کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، تو آخرت کا سفر جو ہے وہ تو بہت ہی اہتمام کی چیز ہے۔ اب دوسری بات جو ہم لوگ جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے وہ ہے اخلاق، اور وہ اخلاق جو رکاوٹ بن جاتے ہیں اچھے کاموں میں، یا اچھے کاموں کو خراب کر دیتے ہیں، یا گناہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، تبلیغ دین کتاب ہے، اس کا حضرت تھانوی نے ترجمہ کروایا تھا، اور یہ یعنی ایک بیسک ٹیکسٹ ہے جو سب کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پڑھو، اور اس کے حساب سے جو اپنے میں محسوس ہو کمی کوتاہی، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو یہ بخل، کنجوسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور حضرت امام غزالی یہی فرما رہے ہیں کہ مال اپنی ذات میں خراب چیز نہیں ہے، اور خراب ہو بھی کیسے سکتا ہے، بلکہ اس سے تو بہت سے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس سے، لیکن اگر یہی مال کی اتنی شدید محبت آدمی میں پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے شرعاً، جیسے زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے اور دوسرے واجبات ہیں، ان کو دینا ضروری ہے، تو اس وہاں پہ نہیں خرچ کرے، یا جہاں مروتاً دینا اپنی عزت بچانے کے لیے، یا مروتاً دینا، جیسے میاں بیوی ہیں۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے آج کل کہ زیادہ تر جگہوں پر عورت جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے، کام نہیں کرتی، اور اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے، ہمارے حضرات بہت انکریج کرتے ہیں کہ اس کو کوئی پاکٹ منی دینی چاہیے، وہ آپ کے رحم و کرم پر نہ ہو ہر چیز کے لیے کہ آپ سے مانگے، اور عزت نفس ہوتی ہے، بعض لوگ مانگنے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہ دینا چاہتی ہیں اپنی اماں کو، یہ تو کہہ کے آپ سے نہیں مانگیں گی نا کہ مجھے اپنی ابا کو تحفہ دینا ہے، تو کچھ ان کے ہونا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ یعنی آپ کی حیثیت تو ہے اچھی خاصی، لاکھوں میں کماتے ہیں، لیکن بیوی کو 500 روپے 1000 پکڑا دیتے ہیں، ساری کفایت شاری وہاں یاد آ جاتی۔ یہ بخل ہے، خراب چیز ہے، ہمارے حضرت بہت سختی سے منع کرتے ہیں اس کو۔
کہتے ہیں نہیں کچھ آپ کو دینا ضروری ہے پاکٹ منی بیوی کے ہاتھ پر، اور پھر اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے کہ کہاں خرچ کیا، وہ اس کی اپنی جہاں جی چاہے کرے، اور اتنی ہو کم از کم کہ وہ اپنی زکوٰۃ خیرات اور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا، عورتوں کا زیور بھی دے دیا جاتا ہے، اوپر سے انکم بھی نہیں ہوتی، اب زیور کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ یا تو زیور بیچیں، زیور بیچنا بہت مشکل کام ہے، کوئی تیار نہیں ہوتا زیور بیچنے کو، وہ کہتے ہیں یہی تو زیور ہی تو بچا کے رکھا ہوا ہے ہم نے، کام آئے گا۔ تو پھر یہ کہ وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہی۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ بھی مروتاً ہے، دینا واجب نہیں ہے۔ مفتی کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں ضروری نہیں ہے، آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے، تو لیکن بیوی کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کھانا پکائے، آپ کے گھر کو دیکھے، آپ کے والدین کی خدمت کرے، وہ مروتاً کر رہی ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں، اس کے ذمہ بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، آپ فورس نہیں کر سکتے اس کو، لیکن وہ مروتاً اپنی محبت سے کر رہی ہے، آپ کے خیال سے آپ کے والدین کی خیال کر رہی ہے، تو پھر آپ بھی مروتاً بہت سارے کام کریں۔ تو یہ مال کی محبت ہے اور ہم سب میں ہے، اور مال ہے ہی ایسی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مال آیا تو آپ نے وہ آیت پڑھی جو قرآن میں آئی ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ تمہارے لیے محبوب کر دیا گیا سونا چاندی اور نشان لگے ہوئے جانور اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا الہی آپ نے محبوب تو کر دیا ہے ان سب چیزوں کو، یہ تو ہوں گی ہم کو محبوب، لیکن یہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو مال کی محبت ایک حد تک تو صحیح ہے، لیکن اتنی محبت ہو جائے کہ وہ آدمی کو زکوٰۃ نہ دینے دے، وہ آدمی کو صدقہ فطر قربانی نہ کرانے دے، اور جیسے اور قسم کا کفارہ ہے، اور جیسے دم واجب ہو جاتا ہے کسی اور سے، تو یہ نہ دینے کروانے دے، تو پھر یہ مذموم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ مربتاً خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہ کرے، تو یہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ مال جو ہے اس کو سیو کر کے رکھیں، بکفایت خرچ کریں، تو یہ معلوم کیسے ہو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور بقدر کفایت کس قدر مال کو کہتے ہیں، اور حضرت نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کی تفصیل بیان کی کہ ایک دن کا خرچہ ہے کسی کے پاس ایک مہینے کا خرچہ ہے، اور اب ایک سال کا خرچہ ہے، تو وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے تھا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں آدمی اگر سب کچھ خیرات صدقہ کر کے بیٹھ جائے گا نا پریشان ہو جائے گا، تو یہ تو نہ کرے، فرائض اور واجبات تو ادا کرتا رہے، جہاں پہ شرط مروتاً دینا ہے وہاں پہ بھی دے، کچھ نفلی صدقات بھی دے، اور اپنی آمدنی کا کوئی فیصد 1%، 2%، ہمت کے مطابق، گنجائش کے مطابق اس کو صدقات کے لیے رکھے، اور ان صدقات میں ضروری نہیں ہے مسکینی کو دے، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، ان پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، ساری یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو تم اپنے گھر والوں کو لقمہ کھلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اگر اچھی نیت سے کیا جائے گا، تو اس کے لحاظ سے آدمی کرے تو پھر یہ مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں پہ بہت ہی وہ ہو جائے تو پھر دیکھیں، ایک تو یہ ہے، اور پھر بعض جگہ پہ آدمی خرچ کرتا ہے اس وجہ سے کہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس ڈر سے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ابھی تحفہ نہیں دیا اس شادی پر یا اس موقع پر تو لوگ کیا کہیں گے، وہ بھی غلط ہے، لوگوں کے کہنے سے نہیں، وہ تو اگر دل میں جذبہ ہے اللہ کے لیے دینے کا، اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں تحفہ دینا ہے کہ جو ہے نا تحفہ دینے کا بس یہ سمجھو کہ اللہ کی خدمت میں دے رہا ہوں میں تحفہ، اگر کسی آدمی کو بھی دے رہا ہوں نا تو ایسے ہی دے رہا ہوں کہ اللہ کی، کیونکہ اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والے، تو پھر ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا اس آدمی سے کہ وہ آدمی جو ہے بدلہ دے گا۔ تو یہ مال کی اتنی محبت تو نہ ہو آدمی کہ بالکل ہی آدمی اس کا وہ ہو کے رہ جائے، اور
اپنی ضروریات بھی جو ہے وہ پوری نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو بخل ہے نا، پھر یہ بہت گڑبڑ کراتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حج میں لوگ جو ہے نا دم سے بہت ڈرتے ہیں اور نہیں دیتے۔ کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ دم جو ہے کوئی کسی ایسے آدمی سے پوچھ لیں جو مفتی بھی نہیں ہوتا، جو عالم بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے نہیں چلتا ہے، ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جبکہ دم ہے ہی بھائی کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، صحیح کرا لو۔ 4-5 لاکھ کا حج کیا ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تو اتنے پیسے دے کے اس کو صحیح کر لو۔ لیکن وہ مال کی محبت اتنی ہوتی ہے، نہیں کرتا آدمی۔ تو یہ محبت جو ہے یہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا العالمین، ہم اس گناہ کو فوراً چھوڑتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں یا العالمین۔ ہماری مدد کریں، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے یا العالمین۔ ہم اگر پھر پھسل جائیں پھر توبہ کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، ان لوگوں میں سے مت کر دیجیے گا جو کہ نڈر ہو جاتے ہیں، جو بلا دھڑک بلا جھجک گناہ کرتے ہیں یا العالمین۔ ہمیشہ اپنی طرف رجوع کی توفیق رکھیے، ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما دیجیے، ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، آپ سے تمام وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ کرونا کی وبا بہت حد تک قابو میں ہے یا العالمین۔ اس کو پوری انسانیت سے دور فرما دیجیے، اس کے شدید مرض سے سب کی حفاظت فرما دیجیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، ہمیں ہمارے گھر والوں کو، عزیز و قارب، والدین، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات، سانحات، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذیت رسانیوں سے، چوری ڈکیتی سے، دھوکہ دہی سے، ہر طرح کے ضائع الوقت گناہوں سے اپنے حفظ و امن میں رکھیے یا العالمین۔ حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی صحت کی، جان مال ایمان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ دین و دنیا میں سرخرو فرمائیے، ان کو کامیابی عنایت فرمائیے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں، ان کی مدد و نصرت فرمائیے، فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں، شام میں یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا، اپنے کرم اپنے فضل سے وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔